صدقہ اور خیرات عام طور پر چھوٹی موٹی رقم دی جاتی ہے، قرض بڑی رقم دی جاتی ہے۔ قرض کے بھی بہت ساری احادیث ہیں، باتیں ہیں، فضیلت کے بھی ہیں، لوٹانے کی بھی ہیں، مگر اس زمانے میں قرض کا معاملہ نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ کسی مانگنے والے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ بہت کم، دینے والے بھی مل جائیں گے مگر لینے کے بعد لوٹانے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، پہلے قرض اگر لینے والا واپس لوٹا سکتا ہے، دے گا، اگر آپ کو 99% یقین ہے، 100% تو نہیں ہوتا کیونکہ ہر آدمی کے بارے میں ایک قسم کا شک اور ڈاؤٹ تو ہوتا ہی ہے، اتنا اگر یقین ہو تو ایسے آدمی کے لیے قرض کے بارے میں احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے افضل ہے کسی کو قرض دینا۔ اب آپ اس فضیلت کو سن کر جوش میں مت آ جانا، ہر ایرے غیرے کو قرض دے کر کہیں ہاتھ اٹھا کے کھڑے نہ ہو جائے، روڈ پر نہ آ جائیں، کیونکہ آج کل لوگ لیتے ہیں، دینا نہیں جانتے، لینے کے بعد لوگ راستے بدل دیتے ہیں، فون سوئچ آف کر دیتے ہیں، آپ سے رشتہ ہی ختم کر دیتے ہیں، بلکہ الٹا لوگ لڑائی جھگڑے پر آتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی وہ صلاحیتیں نہیں رہیں، تربیت لوگوں کی ایسی نہیں رہی۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کو حرام کھانے سے اتنا پرہیز نہیں کرایا، ہرچہ آیت در گھسیٹ عام باشد کے کبیٹ کا معاملہ بچپن سے چلتا ہوا آیا ہے کہ جو ملے کھاتے چلے جاؤ، حرام ہو کہ حلال کوئی پرواہ مت کرنا۔ اب یہ اولاد جب بڑی ہوگی تو کیا قرض، کیا صدقہ، کیا زکوٰۃ، کیا امانت، سب ایک ہی لسٹ میں ڈالتے ہیں اور کھاتے چلے جاتے ہیں، لینے کے بعد دینے کا سوال نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے ہمارے علمی لائن کے اندر، جو کہ غلط بات ہے۔ کتابوں کے بارے میں جب ہم طلبہ تھے، کتابیں بہت اہم، بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی، تو اس کے بارے میں ایک ایسا ہی لوگ کہاوت جسے کہتے ہیں مقولہ، چٹکلے کے طور پر، کہ کوئی آدمی کسی سے کتاب مانگے تو مانگنے پر کتاب دینے والا بے وقوف ہے۔ یہ ہمارے فیلڈ کی بات بتا رہا ہوں، اب آپ ہی سمجھ لیجیے، پیسے آپ سے مانگے تو مانگتے ہی آپ نے اٹھا کر دے دیا تو کہتے ہیں دینے والا بے وقوف ہے۔ آگے کا جملہ اس سے بڑا خطرناک کہ جو لے کر چلا گیا واپس لا کر لوٹا دے، یہ اس سے بڑا بے وقوف ہے۔ پتہ نہیں آپ نے سمجھا کہ نہیں، لوگوں نے ایسا بنا لیا ہے کہ لوگوں کی چیز لو تو دینا مت، اگر دو گے تو بڑے بے وقوف بن جاؤ گے، جو چیز آ گئی آ گئی، اب لوٹانے کا نام نہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو کوئی آدمی قرض کسی کا لے، اس کے ذمے اگر قرضہ باقی ہے، چاہے وہ کتنا چھوٹا قرضہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ میں نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ فرماتے تھے اس کی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا؟ جنازے کی نماز پڑھنے پر اس کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن جو کسی کا قرض اپنے ذمے رکھ کر مر گیا، اللہ اس کی مغفرت کریں گے ہی نہیں، چاہے اس کی جنازے کی نماز نبی کیوں نہ پڑھا دے۔ شہید اللہ کے راستے میں جو ہوگا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر شہید کے اوپر بھی قرض معاف نہیں ہوتا، وہ اس کا معاملہ ہے جس سے لیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جا تو اور وہ نپٹ لے، اگر وہ معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔